آج کل ہمارے یہاں مزار پرست، قبر پرست، بزرگ پرست، شخصیت پرست تو لوگ جو ہیں وہ اولاد کے لیے فلاں کے لیے جو ہے ڈاکٹر واکٹر کو کہتے ہیں کہ وہاں کر لیا علاج، بہت دن ہو گیا شادی کو، تو چلیں اجمیر شریف، ہاں کلیئر شریف، بغداد شریف، فلاں شریف، جس کو اللہ نے شریف نہیں بنایا انہوں نے بنا دیا۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جن کے گھروں میں بچے بچیاں سے بھی۔ جوان۔ اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اولاد مانگ رہے ہیں۔ اولاد کیسی مانگ رہے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہا بیٹا دے، صالحین میں سے دے، نیک اولاد دے۔ تو اولاد مانگو تو نیک مانگو، ایک بات، اور مانگنے کے ساتھ ساتھ نیک بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ گھر میں تربیت کا ماحول ہونا چاہیے، مسجد سے، علماء سے ان کو جوڑنا چاہیے، قرآن سے تو جوڑنا چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے، پوچھا جائے گا اللہ سے۔ اب حضرت ابراہیم نے کہا کہ صالحین میں سے اولاد دے۔ یہاں اہم بات جو ہے، آج کل ہمارے یہاں مزار پرست، قبر پرست، بزرگ پرست، شخصیت پرست تو لوگ جو ہیں وہ اولاد کے لیے فلاں کے لیے جو ہے ڈاکٹر واکٹر کو کہتے ہیں کہ وہاں کر لیا علاج، بہت دن ہو گیا شادی کو، تو چلیں اجمیر شریف، ہاں کلیئر شریف، بغداد شریف، فلاں شریف، جس کو اللہ نے شریف نہیں بنایا انہوں نے بنا دیا، تو وہاں جاتے ہیں اولاد مل جائے گی۔ سوال ہے کہ کیا دنیا کا کوئی پیر، فقیر، کوئی ولی کسی بھی درجے کو پہنچ گیا ہو، کیا حضرت ابراہیم کے پیروں کی دھول کے برابر پہنچے گا؟ کوئی غیر نبی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو کافر ہو جائے گا، یہ میں نے بیان کیا ہے اور یہ کتابوں میں درج ہے۔ حضرت ابراہیم امام الموحدین، امام الانبیاء، ابو الانبیاء، توحید کے اعلیٰ مقام پہ اللہ کے خلیل، اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ہم پیر فقیر اور فلاں فلاں سے کہہ رہے ہیں جا کے کہ ہم کو دے دو یا دلا دو۔ حضرت ابراہیم کا اللہ سے اولاد مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم کے اندر اولاد پیدا کرنے کی، دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر میرے حضرت ابراہیم میں طاقت ہوتی تو اللہ سے کیوں مانگتے؟ خود ہی پیدا کر لیتے۔ حضرت ابراہیم میں جب یہ طاقت نہیں ہے اور وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ مان رہے ہیں کہ اللہ ہی دے سکتا ہے اولاد، تو کوئی ولی، کوئی پیر کیا اولاد دے سکتا ہے؟ کتنی صاف سیدھی دلیل ہے۔ لیکن یہ قبروں پہ جانے والے ایسا لگتا ہے قرآن پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو مانتے نہیں۔ کتنی کلیئر صاف تعلیم ہے۔ ہر عید الاضحیٰ کو حضرت ابراہیم، ابھی میں نے شروع میں کہا، تمہید سے مجھے کہنا پڑا کہ کئی لوگ سوچیں کہ کہہ رہے یہ واقعہ تو ہم بار بار سنتے ہیں، مولانا وہی بیان بتا رہے ہیں۔ تو یہ میں نے جو سبق اسباق ابھی بیان کیے، کیا اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے دہرایا ہے؟ کیوں بار بار عید الاضحیٰ کے موقع پہ اس کی یاد تازہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت ہم اس پس منظر میں دیکھیں کہ یہ تعلیمات ہونے کے باوجود بہت سے لوگ قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے نہیں، پیر صاحب سے، بزرگ سے، قبر والے سے جا کے لے لیں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، جب انہوں نے دعا مانگی فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ اس کا واقعہ بھی جو تفصیل سے ہے قرآن میں، ایک معجزہ۔